بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی اینالیٹیکا۔ آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہوئی اور ہیئرنگ تھی منسٹری آف ڈیفنس کی اس پٹیشن پہ جس پہ منسٹری آف ڈیفنس نے یہ استدعا کی ہوئی تھی کہ الیکشن ایک ہی دن میں کرائے جائیں، جس میں یعنی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی دونوں اسمبلیوں کے الیکشن ایک ہی دن پہ کرائے جائیں، اور اس میں پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ اس سے سیکورٹی ایشوز کافی ہیں جو کہ ہینڈل کرنے میں آسانی رہے گی۔ اس پہ جو چیف جسٹس ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ یہ صورتحال آج اب بتا رہے ہیں جو کہ یہ ریلیونٹ نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کیس سنا گیا 27 مارچ کو، 4 اپریل کو فیصلہ ہوا، فیصلہ سنا دیا گیا۔ اس دوران جو بحث رہی وہ یہ رہی کہ 4-3 کا فیصلہ تھا، پھر کہا گیا کہ نہیں فل کورٹ بنایا جائے، فل کورٹ بینچ بنایا جائے، پھر کہا جی ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں سپریم کورٹ کے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اس میں کہیں بھی یہ ایشو تھا سیکورٹی کا۔ اب جب وہ باتیں نکل گئیں تو بظاہر ان کا کہنا یہی تھا کہ اب آپ اس چیز کا سہارا لے رہے ہیں کہ سیکورٹی کے ایشوز نکل آئے ہیں۔ انہوں نے مثالیں بتائیں کہ 2008 میں سیکورٹی کی سچویشن اس سے کہیں زیادہ خراب تھی، اور بعد کے الیکشنز میں بھی، اور ہم سب جانتے ہیں۔ مطلب یہ وہ لیم ایکسکیوزز ہیں جس میں کہ انسان سمجھتا ہے کہ اندر اصل مقصد ہے کیا، سازش کیا ہے، لیکن بہرصورت ادارے چونکہ ایک بات کرتے ہیں اور عام آدمی کو پوری انفارمیشن انٹیلیجنس کی اور ان چیزوں کی نہیں ہوتی، تو اداروں کی نیت پہ شک نہیں کیا جاتا، یہی کہا جاتا ہے کہ جی وہ جو کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن چیف جسٹس نے آج میں سمجھتا ہوں کہ آئین کی بالادستی کو بہت ہی زبردست طریقے سے ہینڈل کیا۔ انہوں نے ایک نقطہ اٹھایا، اور میں سمجھتا ہوں وہی نقطہ ہم لوگ مس کر چکے تھے، لیکن وہ بہت ہی اہم نقطہ، اور حکومت غالباً اسی نقطے کو اگنور کر چکی تھی اور اس پہ آ کے پھنس گئی۔ یہ باقی ساری چیزیں ایک طرح سے چیف جسٹس نے کہہ دیا کہ یہ بہانے ہیں، کیونکہ جب کیس ڈیسائیڈ ہوا 4 اپریل کو، ہم نے فیصلہ دیا جس کے خلاف آپ لوگ اب باتیں کرتے رہے، تو اس میں کہیں بھی یہ سیکورٹی وغیرہ یہ ایشو نہیں تھے۔ بات آئی منی بل پہ۔ یہ ایک عام سی ایڈمنسٹریٹو ریکوائرمنٹ تھی کہ فنڈز آپ نے گورنمنٹ نے ریلیز کرنے ہیں، لیکن گورنمنٹ فنڈز ریلیز کرنے کی بجائے وہ پارلیمنٹ پہ جاتی ہے۔ پارلیمنٹ کے پاس وقت تھوڑا ہے کیونکہ آپ نے 14 مئی کو الیکشن کروانے ہیں، تو سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ یہ آپ کو پارلیمنٹ میں اگر جانا تھا تو آپ بعد میں بھی اپروول دے سکتے تھے۔ یہ اے جی پی نے کہا کہ اگر وہ اپروول بعد میں نہ دیتے تو سپریم کورٹ نے، چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہے۔ فیکٹ یہ ہے کہ اگر حکومت پارلیمنٹ میں اکثریت رکھتی ہے تو فنانس بل جو ہے وہ ہر حالت میں پاس ہوتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ حکومت بیٹھی بھی رہے اور فنانس بل اس کا ریجیکٹ ہو جائے، اور ریجیکٹ ہونے کے بعد پھر حکومت کا اپنا اس کا وجود وہ کویسچنیبل ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو پارلیمنٹ میں میجورٹی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنا فنانس بل پاس کرا سکے۔ جب پرائم منسٹر اپنی میجورٹی کھو گیا تو اس کے بعد اس کا جواز ختم ہو جاتا ہے حکومت میں موجود رہنے کا، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ لیگل کمیونٹی بہت جلدی یہ نقطہ سمجھ گئی، اور اس کے بعد پھر وہ فال بیک پوزیشن پہ آ گئے ہیلے بہانے۔ سپریم کورٹ نے منسٹری آف ڈیفنس کی پلی جو تھی وہ تو ریجیکٹ کر دی، کیونکہ ظاہر ہے اس کو مینٹینیبل نہیں تھی، اس کی ریلیونس نہیں تھی اس پورے کیس سے جو 4 اپریل تک سنا گیا۔ ایک چیز واضح تھی کہ چیف جسٹس نے یہ بالکل تو ٹوک کہہ دیا کہ منسٹری آف ڈیفنس کی پلی تو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں کیونکہ مینٹینیبل نہیں،
لیکن فیصلہ جو 14 مئی کے الیکشن کا ہے وہ وہیں کا وہیں ہے، اس کو ہم نہیں پیچھے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس کو کہتے ہیں آئین کی بالادستی، کیونکہ آئین 90 دن کی اجازت آپ کو دیتا ہے۔ 90 دن سے اگر کوئی بڑے حالات خراب ہو جائیں، کچھ ہو جائے، تو آپ اس کو کچھ دن آگے پیچھے کر سکتے ہیں، جو 14 مئی کا ہوا۔ اور آج انہوں نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشن ہر حالت میں کرانے ہوں گے، ہاں اگر آپ کوئی پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ کر لیتے ہیں، جس سے کہ پولیٹیکل پارٹیز آپس میں مذاکرات کر کے بیٹھیں اور وہ کچھ فیصلہ اور کر لیں کہ ٹھیک ہے جی یہ حالات ہیں، تو ہم 14 مئی کی بجائے ہم 14 جون کو الیکشن کرا لیتے ہیں، تو بات اور ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ اس پہ کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے آپ کو بات چیت کرنی چاہیے تھی۔ سو اے جی پی نے کہا کہ جی ہم بات چیت کا راستہ کر رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان نہیں مان رہے، لہٰذا ان کو منا کے تو ہم یہ بات کریں گے۔ پی ٹی آئی کے وکیل نے بھی کہا کہ ہم نے اپنی ٹیم مقرر کر دی ہے 3 ممبر کی، اور مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ تو کل ہیئرنگ ہوگی، 1 دن کا نوٹس دے دیا۔ اصل قصہ یہ ہے کہ جب آپ لوڑے لنگڑے بہانے لے کے ایک بڑے اہم کام کو پس پش ڈال رہے ہیں، تو اس میں اگر کوئی ایسا چیف جسٹس سامنے آ گیا جس کے اندر آئین کی بالادستی قائم رکھنے کی ریزالو موجود ہو، اس کا مصمم ارادہ ہو کہ میں نے آئین کی بالادستی قائم کرنی ہے، تو پھر ہیلے بہانے چلتے نہیں ہیں۔ یہی بات کہ پولیٹیکل پارٹیز مذاکرات کریں، یہ چیف جسٹس نے بہت پہلے کہی تھی کہ آپ ایک اپنا پولیٹیکل پارا بھی کم کریں، بات چیت آپس میں کریں اور اس کا حل تلاش کریں۔ اس وقت مذاق اڑایا گیا۔ اس سارے کھیل میں 2-3 لوگ ایسے ہیں جنہوں نے انتہائی گندا، غلیظ اور بدبودار رول ادا کیا۔ وہ ہمارے محترم جناب اعظم نذیر تارڑ، انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز مذاکرات کریں، ان کے اپنے سپریم کورٹ میں اتنے اختلافات ہیں، خود کیوں نہیں مذاکرات کرتے؟ پھر رانا ثناء اللہ جنہوں نے کہا کچھ بھی ہو جائے 14 مئی کو الیکشن نہیں ہوں گے، یعنی سپریم کورٹ کو کھلی دھمکی۔ اور تیسرا، پہلے دن سے پی ٹی آئی کہتی رہی کہ یہ چیف الیکشن کمشنر یہ پی ڈی ایم کا رول پلے کر رہے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ دیکھنے والی ہے کہ پی ڈی ایم بہت ساری جو اسٹرینتھ لے کے جو وہ سارا ابھی تک اٹکے ہوئے تھے، یعنی ایک ایسی گورنمنٹ جو نان ریپرزینٹیٹو، ایک ایسی پارلیمنٹ جس میں کہ پورے ملک کی، پورے پاکستان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے، اور وہ گورنمنٹ جو 2-3 ووٹوں پہ کھڑی ہے، وہ اس طرح دن دناتی پھر رہی تھی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ہے کیا۔ اور اس کے لوگ اس طرح دھمکیاں دے رہے ہیں جس طرح رانا ثناء اللہ دھمکی دے رہے تھے۔ ان حالات میں جب پورا نظام ایک مافیا چلا رہی ہے، اور وہ ہر طرح کا محکمہ، ہر طرح کے جو ریسورسز، ہر طرح کے اس کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ غیر آئینی موو کو یوں سپورٹ کر رہے ہوں جیسے یہ ان کا دین ایمان ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ماحول میں چیف جسٹس کا سٹینڈ لینا وہ بہت ہی قابل ستائش چیز ہے۔ اس میں بات یہاں پہ رکنی نہیں چاہیے۔ چیف جسٹس نے ان کو مہلت دی کہ آپ کل سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر آ کے تو یہاں پہ ہمیں بتائیں کہ کیا کر رہے ہیں تاکہ ایک پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہو، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اسی سارے کھیل میں یہ اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے، اس کے تحت الیکشن قطعاً فیئر اور ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے۔ میری اپنی سوچ یہ کہتی ہے کہ یہ ان وکلا کو یہ پوائنٹ اٹھانا چاہیے کہ یہ سارا کیس جو سنا گیا، اس میں ایک چیز تو واضح طور پہ سامنے آ گئی کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ جانبدار ہے، اور وہ قطعاً کسی بھی صورت میں وہ جس طرح ڈٹائی سے، جس طرح اپنے سٹانس بدلتے رہے ہیں، جس طرح سے حکومت کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ کاروائیاں کرتے رہے ہیں، یہ بہت
ناممکنات میں سے ہے کہ کوئی فیئر الیکشن ہو جائے. لہٰذا اس الیکشن کمیشن کو اسکریپ کر دینا چاہیے. یہ چیف الیکشن کمشنر اور سپریم کورٹ کو چاہیے کہ فوری طور پہ اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کرنے کا آرڈر دیں، جو ساری پولیٹیکل پارٹیز کے کنسنسس سے بنایا جائے، تاکہ دوبارہ ہم کسی فساد کی طرف نہ بڑھیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.